پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو اشر شریف جونیئر کا سلام۔ ناظرین، یہ جو زنیدہ فاروقی ٹائپس اعظم خان کے نئے بیان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی سپورٹرز کے فیوریٹ بلاگرز ہیں اور اینکرز ہیں، یہ بھی کچھ غلط تعصب دے رہے ہیں۔ اعظم خان کا بیان یعنی نیا بیان ابھی پڑھ کر اور ترجمہ کر کے سمجھا دیتا ہوں، یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ پہلے تو یہ زریدہ نے جو ہائی لائٹر مارے ہیں اسی کاپی سے شروع کروں گا، لیکن ایک فرق بتا دوں کہ نئے اور پرانے بیان کا کیا چکر ہے، یہ سمجھا دوں۔ ہاں، یہ جو فیوریٹ اینکرز لائکس وغیرہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں یا تعصب دے رہے ہیں کہ پچھلا بیان کالعدم یہ ختم ہو گیا، وہ یہ کلیئر نہیں کر رہے ہیں کہ کون سا بیان ختم ہوا اور کون سا نہیں۔ ایک بیان ہے 164 کے ساتھ 161 کا، جو انویسٹیگیشن کے وقت انویسٹیگیٹرز یعنی یہاں ایف آئی اے والوں نے لیا ہے۔ ایک بیان ہے جو پچھلے ٹرائل میں لیا گیا ہے، جو اوپن نہیں تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں کل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کے اوپن ٹرائل کو حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پچھلے ٹرائل کی ساری کارروائی نل اینڈ وائڈ ہو گئی۔ جب ساری کارروائی نل اینڈ وائڈ ہو گئی تو اس ٹرائل میں جتنے بیانات ریکارڈ ہوئے تھے وہ بھی سب نل اینڈ وائڈ ہو گئے۔ اس لیے اب اوپن کورٹ میں اعظم خان کا بیان دوبارہ ریکارڈ ہوا ہے۔ تو ناظرین، سمجھا یہ رہا ہوں کہ بیان دو ہوتے ہیں، ایک انویسٹیگیشن کے دوران جو اصل میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ خود لکھتے ہیں، اور پھر جب عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے تو جس گواہ سے وہ بیان منسوب ہوتا ہے اس سے اس بیان پر بیان لیا جاتا ہے، اس بیان پر بیان دیا جاتا ہے۔ یہ 164 کے بیان اصل میں انویسٹیگیشن کی وہ کارکردگی ہوتی ہے جو وہ عدالت کے سامنے پیش کرتی ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے گواہ نے یہ حقائق رکھے ہیں، اس لیے ہم نے ملزم کو قصوروار سمجھا ہے، فرد جرم لگائی ہے۔ اور عدالت میں اعظم خان کے بیان کا مطلب ہے انویسٹیگیشن عدالت سے کہہ رہی ہے آپ چاہے گواہ سے خود پوچھ لیں۔ تو ایک ہوا 164 کا بیان، پھر وہ عدالت میں بیان، دو بیان ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تین بیان اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک عدالتی کارروائی کا بیان کالعدم ہو گیا ہے، وہ جو میں نے ابھی بتایا، تو وہ کارروائی کالعدم ہو گئی۔ 164 کا بیان کالعدم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ اس بیان کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اعظم خان نے کارروائی میں کیا کہا ہے۔ یہ زریدہ کی ہائی لائٹڈ کاپی ہے، یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس بددیانتی سے اس معاملے کو پیش کر رہی ہیں صاحبہ۔ صرف ضروری ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ میں اس دوران وزیر اعظم کا سیکریٹری تھا، فورن سیکریٹری نے کال کی کہ جو ہمارے سفارت خانے کا ٹیلی گرام یعنی سائفر ہے اس پر شاہ محمود قریشی اور پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہوئی ہے، اس کی کاپی میں صبح وزیر اعظم کو دے دوں۔ تاریخ شاید 9 مارچ 2022 تھی۔ میں نے ڈپٹی سیکریٹری سے سائفر کی کاپی لی اور پرائم منسٹر عمران خان کو دے دی۔ انہوں نے کہا میری تو پہلے ہی اس پر قریشی سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے سائفر پڑھا تو ایکسائٹڈ ہو گئے۔ میں لفظ ایکسائٹڈ کو ایکسائٹڈ ہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کو بہت سے معنی پہنائے جا سکتے ہیں لفظ ایکسائٹڈ کو۔ آگے ہے کہ سائفر میں ہمارے سفیر اور امریکی آفیشل کے درمیان ملاقات کی تفصیل لکھی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکی آفیشل نے تو جو بات کہی ہے یہ تو اس نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے، یہ تو شاید اس کا ہمارے اندر کے لوگوں کو پیغام ہے، اور اس سے ہم آرمی چیف اور اپوزیشن کے درمیان گٹھ جوڑ ثابت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے زریدہ نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ عمران خان ایکسائٹڈ ہو گئے کہ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی میں اس پہ بات کروں گا، پہلے اس کا کانٹیکس مکمل کر دوں کیونکہ آگے کس نے یہ فکرے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اس سائفر کو اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر یہ بھی پیغام ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں کیا نتائج ہوں گے۔ یہ جو فکرہ سکسیسفل فیلئر ہے، یہ عدالت کے اسٹینو کا بلنڈر لگ رہا ہے۔ یہ فکرہ سکسیس اور فیلئر، کامیابی یا ناکامی، یہ فکرہ ہوگا۔ ہماری عدالتوں کے جو اسٹینو ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گلابی ٹائپنگ کرتے ہیں، اور بعد میں ایسی غلطیوں کو جس وکیل کی ضرورت ہو، جس وکیل کو اس
کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہو وہ اس کی درستگی کرواتے ہیں کاپی لے کر، لیکن یہاں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ مطلب یہی ہے کہ اس سائفر کو اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر یہ بھی پیغام ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیابی یا ناکامی کی صورت میں کیا نتائج ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں، اور بی بی نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، کہ وزیر اعظم کے خیال میں یہ اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت ہے۔ بی بی فریدہ فاروقی صاحبہ، یہ جو باتیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں ان میں کچھ بھی جرم نہیں ہے۔ جب کوئی نیک نیتی سے سمجھے کہ ملکی معاملات میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے تو وہ ایکسائٹڈ ہی ہوتا ہے، وہ ایکسائٹڈ ہی ہوتا ہے۔ کوئی بہت ہی ٹھنڈا پاکستانی ہوگا جو ملکی معاملات میں بیرونی مداخلت دیکھ کر بھی ایکسائٹڈ نہ ہو۔ پھر یہ جو دو جگہ لفظ یوز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا مطلب یوز ہی ہے۔ اگر اعظم خان کا یہ بیان سچ بھی مان دیا گیا، یاد رہے کہ یہ صرف پراسیکیوشن کے گواہ کا بیان ہے، اعظم خان پراسیکیوشن کا گواہ ہے، جس پر ملزم کے وکیل نے، عمران خان کے وکیل نے بھی بحث کرنی، اور اچھا وکیل جب تیاری سے بحث کرتا ہے تو ان بیانات سے ہی جھوٹ ثابت کرتا ہے، اور اس کو یعنی کہ ان بیانات میں ہی سخم نکال کر، کمزوریاں نکال کر کیس کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اگر اعظم خان کا یہ بیان سچ بھی مان لیا جائے تو عمران خان نے اصل میں یہ کہا ہے، اس کو، دھمکی کو عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اور آرمی چیف اور اپوزیشن کے اتحاد کو ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کون سا جرم ہے؟ یہ بات تو نہ کبھی پی ٹی آئی نے اور نہ کبھی عمران خان نے چھپائی، سب کو بتایا کہ اس کی کاپی صدر کو بھیجی ہے، چیف جسٹس کو بھیجی ہے، اسپیکر کو بھیجی ہے۔ اس میں سائفر کو پبلک کرنے کا جرم تو کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، آئینی حدود میں اسے شیئر کیا گیا اور دھکے کی چوٹ پہ کیا گیا، اور یہ ہائی لائٹ کر کے آپ نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ تو علی اعلان کیا گیا ہے، ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی کی کارروائی میں کہا۔ پھر بی بی نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اعظم خان نے بیان دیا کہ وزیر اعظم نے کاپی اپنے پاس رکھی اور بعد میں کہا کہ کہیں گم ہو گئی ہے، اور ملٹری سیکریٹری، اے ڈی سیز اور ذاتی سٹاف کو کہا کہ تلاش کرے۔ اس پر بعد میں تبصرہ کرتے ہیں۔ آگے بیان میں ہے کہ بعد میں خان نے ایک موقع پر کہا کہ یہ جو دھمکی دی گئی ہے اس کی بنیاد پر میں عوام کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا کہ کیسے میری حکومت کو بیرونی اور اندرونی کرداروں کی سازش کا شکار بنایا گیا۔ اعظم خان کا آگے بیان ہے کہ میں نے خان کو سمجھایا سائفر کی کاپی کو پبلک کرنے کا مطلب ہے آپ ہماری سفارتی کوڈنگ کی سیکوینسنگ کو، ورڈز کی جو سیکوینسنگ ہوتی ہے اس کو ہی آپ پبلک کر دیں گے، جو کوڈنگ کا طریقہ کار ہے اس کو پبلک کر دیں گے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں سے میٹنگ کر لیں، میں اس میٹنگ کے منٹس ریکارڈ کروں گا تاکہ جو فیصلہ ہو وہ ریکارڈ ہو جائے۔ مارچ 2022 کے آخر میں شاید بنی گالہ میں اس مشورے کے مطابق میٹنگ ہوئی، فورن سیکریٹری نے ماسٹر کاپی پڑھی، میں نے منٹس لیے، پھر کابینہ کی میٹنگ ہوئی، وہاں بھی فورن سیکریٹری نے ماسٹر کاپی پڑھی۔ پوری طرح یاد نہیں ہے پر شاید اسی میں فیصلہ ہوا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے منٹس نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے بنائے۔ پوری طرح یاد نہیں ہے، شاید اسی میں متعلقہ غیر ملک کو ڈیمارش بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اسی میٹنگ میں۔ جب کوئی سائفر کی کاپی لیتا ہے تو وزارت خارجہ کو وہ کاپی واپس کرنی پڑتی ہے، زیادہ سے زیادہ شاید 1 سال میں واپس کرنی پڑتی ہے، لیکن میرے وزیر اعظم کے سیکریٹری ہوتے ہوئے تو یہ واپس نہیں ہوئی تھی، اور وزیر اعظم نے گما دی تھی، اور ملٹری سیکریٹری اور اپنے ذاتی سٹاف کو کئی بار کہا تھا کہ وہ ڈھونڈیں، اور وہ ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ جی فریدہ فاروقی صاحبہ، 1 سال میں واپس ہونا تھا، وہ ڈھونڈ رہے تھی، پھر ریاست انہیں اٹھا کے لے آئی۔ اٹھا کے لانے تک تو کوئی بات ایسی گواہ نے نہیں کہی کہ اٹھا کے لانے تک کوئی جرم ثابت ہوتا ہو، 1 سال میں واپس ہونا تھا۔ پھر اعظم خان نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم نے ایک کاغذ ضرور لہرایا تھا جلسے میں، یہ دکھاتے ہوئے کہ اس میں وہ دھمکی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اسے کھولا نہیں اور پڑھا نہیں، اس لیے مجھے نہیں معلوم وہ سائفر تھا کہ نہیں۔ تو گواہ نے تو بی بی یہاں بھی نہیں مان رہا گواہ کہ پراسیکیوشن کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ہائی لائٹ بھی بیکار کیا۔
ناظرین آخر میں اعظم خان نے یہ ضرور مانا ہے کہ ان کا 164 کا بیان جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس کے ایک صفحے پر انہی کے دستخط ہیں، تو یہ کہنا ضرور غلط ہے کہ ان کا پچھلا بیان کالعدم ہو گیا۔ کچھ دوست اس فکرے کو بھی بڑا چلا کے بیان کر رہے ہیں کہ اعظم خان نے کہا ہے کہ میرا 164 کا بیان مجسٹریٹ نے بغیر اوتھ کے دیا۔ کمان، یا تو انہیں سمجھ نہیں ہے یا ویسے ہی اپنے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے لگے ہیں۔ نمبر ایک، اس بات کی ویسے بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ دوسری بات، اعظم خان اب آن اوتھ اپنے 164 کے بیان کے ایک صفحے کو مان رہا ہے، تو پھر اعظم خان کے نئے بیان سے عمران خان کا کچھ بھی بھلا نہیں ہوا۔ ایک سادہ سی بات سمجھ لیں، اعظم خان عمران خان کا گواہ نہیں ہے، وہ پراسیکیوشن کا گواہ ہے۔ خان کا بھلا صرف تب ہوتا ہے جب وہ اپنے بیان سے مکر جاتا کہ یہ بیان مجھ سے زور زبردستی سے کیا گیا ہے، یا پھر عمران خان کا بھلا تب ہوگا جب عمران خان کا وکیل اعظم خان کو کیس میں آگے بحث کر کے جھوٹا ثابت کرے۔ کہ اعظم خان جھوٹا ثابت ہوگا تو عمران خان کا بھلا ہوگا۔ ابھی پوزیشن وہی ہے، اعظم خان نے اپنے لیے شاہ محمود قریشی کی طرح نہ ڈٹنے کے بجائے وعدہ معاف گواہ بننا زیادہ بہتر سمجھا، اور خان کو اس نے بڑا نقصان پہنچا دیا آلریڈی اپنے 164 کے بیان سے۔ اسی 18 جنوری کے آرڈر میں لکھا ہے کہ اس نئے بیان کے بعد 164 کا بیان ہی لیگل ہے، وہ اس نئے بیان کا پارٹ اینڈ پارسل سمجھا جائے گا، اسی میں لکھا ہے، اسی آرڈر میں۔ باقی سب کہانی ہے، آپ سچ سے غافل نہ رہیں۔ 164 کے بیان کی اپنی اہمیت اور سنگینی موجود ہے، اس 164 کے بیان کی بھی اپنی اہمیت اور سنگینی موجود ہے ابھی تک۔ کیسے؟ وہ ہم کیوں مدعی پراسیکیوشن کو، ہم تو ملزم کی طرف سے ہیں، اور ابھی ہماری گواہ پر جرح بھی ہونی ہے۔ وکلا تیاری کریں گے تو انشاءاللہ 164 کا بیان بھی پورا لیں گے۔ ناظرین، خاص کے پروگرام میں اطلاع، میرے شو سے جڑے رہنے کے لیے وائس کپتان کو سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔